الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب اربعین نووی کے کورس میں آپ سب کا سواگت ہے، اور ہم بہت ہی پیاری حدیث آج سیکھنے والے ہیں۔ عن ابی حمزۃ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدکم حتی يحب لأخیہ ما يحب لنفسہ، رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت ابو حمزہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ایک آدمی صحیح معنوں میں اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے یا جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ اس حدیث میں سب سے پہلے ایمان کی نفی کی گئی ہے۔ اس کا مقصد اصل ایمان کی نفی نہیں، اصل ایمان کا انکار نہیں، بلکہ کمال ایمان کا انکار ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے ایک آدمی ایمان والا نہیں، تو مطلب یہ ہے کہ مکمل ایمان والا نہیں۔ ایسا نہیں کہ ایمان ہی نہیں ہے، مکمل ایمان نہیں ہے، جب تک کہ وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرنے نہ لگ جائے۔ گویا اس حدیث میں ایک بہت بڑا قاعدہ بتایا گیا ہے، بہت بڑا ضابطہ بتایا گیا ہے کہ ایک آدمی کامل ایمان والا، مکمل ایمان والا اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ دین اور دنیا کی جو نیکیاں، جو بھلائیاں اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے، اور دین اور دنیا کی جو برائیاں اپنے لیے ناپسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے ناپسند نہ کرے۔ یعنی پسند اور ناپسند کا معیار جو اپنے لیے ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بنا لے۔ اگر اپنے بھائی میں کوئی خوبی دیکھتا ہے تو اسے سراہے اور اس میں اس کی مدد کرے، اور اگر کوئی خامی دیکھتا ہے تو اس کے سدھار، اس کی اصلاح کے لیے فکر مند ہو جائے۔ ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کریں۔ اس ضمن میں سب سے پہلے نمبر پر یہ آتا ہے کہ اگر ہم اپنے بھائی کے دین میں کوئی کمی دیکھتے ہیں، دین کے حوالے سے کسی طرح کی کوتاہی دیکھتے ہیں تو اس کی اصلاح کے لیے فکر مند ہو جائیں، کیونکہ دنیا کے مقابلہ میں ہمیں اپنے بھائی کی آخرت کی فکر مندی زیادہ ہونی چاہیے۔ اور جو شخص اس عمدہ خوبی کو اپنی زندگی میں اتار لیتا ہے، یعنی جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرنے لگ جاتا ہے، تو اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ وہ جنت میں داخل ہونے کا حقدار بن جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب منکم ان یزحزح عن النار ویدخل الجنۃ فلتأتہ منیتہ وہو یؤمن باللہ والیوم الآخر ولیأت الی الناس الذی یحب ان یؤتى الیہ۔ یعنی جس آدمی کی خواہش ہو کہ اسے جہنم سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، تو وہ کوشش یہ کرے کہ جب اس کی موت آئے تو اس حالت میں موت آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور لوگوں کے ساتھ اسی طریقے سے پیش آتا ہو جس طریقے سے وہ لوگوں کی طرف سے اپنے لیے چاہتا ہے۔ یعنی جو طریقہ وہ اپنے لیے چاہتا ہے وہی طریقہ لوگوں کے لیے وہ خود بھی اختیار کرتا ہو۔ یہ خوبی انسان کے اندر کب پیدا ہوتی ہے؟ یہ خوبی انسان کے اندر تب پیدا ہوتی ہے جب اس کا دل صحیح سالم ہو، اس کا سینہ
پاک ہو حسد سے، جلن سے، کینہ کپٹ سے، کیونکہ جس کا سینہ پاک ہوگا حسد، جلن اور کینہ کپٹ سے، وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے گا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جبکہ حسد جلن رکھنے والا انسان اپنے آپ کو اوپر دیکھنا چاہے گا، اس کی خواہش ہوگی کہ جو چیز وہ پسند کرتا ہے اس کا بھائی اس چیز سے محروم رہ جائے۔ اسی لیے اللہ والوں نے ہمیشہ یہی رویہ اختیار کیا کہ وہ جو اپنے لیے پسند کرتے تھے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتے تھے۔ عطا بن واصی رحمۃ اللہ علیہ اپنا گدھا بیچ رہے تھے۔ ایک آدمی نے ان سے کہا کہ اترضا ہولی، کیا میرے لیے اسے پسند کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا لو رضیتہ لم ابیعہ، اگر میں اسے پسند کرتا تمہارے لیے تو بیچتا نہیں، یعنی میں اپنے لیے پسند نہیں کر رہا ہوں اسی لیے تو بیچ رہا ہوں، اس لیے یہ سوال ہی مت کرو کہ کیا تم میرے لیے پسند کرتے ہو۔ تو یہ تھے اللہ والے جو اپنے لیے جو پسند کرتے تھے وہی دوسروں کے لیے پسند کرتے تھے، یہاں تک کہ گاہک کے طور پر بھی کوئی آتا اور یہ کہہ دیتا کہ کیا آپ اسے میرے لیے پسند کرتے ہیں، تو وہ کلیئر انداز میں کہہ دیتے تھے کہ اگر میں اسے پسند کرتا تو بیچتا نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انی لامر علی الآیۃ من کتاب اللہ فاود ان الناس کلہم یعلمون منہا ما اعلم، کہ میں اللہ کی کتاب سے کسی آیت سے گزرتا ہوں تو میری خواہش ہوتی ہے، میری چاہت ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں جو میں جانتا ہوں سارے لوگ جان لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان والا وہ ہے جو اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ عتبہ الغلام رحمۃ اللہ علیہ جب افطار کرنا چاہتے تو اپنے بھائیوں سے جو ان کے روزہ کے بارے میں جانتے تھے کہا کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ اخرج لی ماء او تمرات افطر علیہا لیکون لک مثل اجری، کہ میرے لیے پانی یا چند کھجوریں لے کر کے آؤ، ان سے افطار کر لوں تاکہ میرے اجر کے جیسے تجھے بھی اجر و ثواب مل جائے۔ سمجھ میں آیا؟ یعنی وہ چاہتے تھے کہ جو ان کے روزہ سے واقف ہیں وہ کچھ افطار وغیرہ کا سامان لے کر کے آئیں اور افطار میں کھجور اور پانی وغیرہ لے کر کے آئیں تاکہ جیسے ان کو روزہ رکھنے کا ثواب مل رہا ہے ویسے ہی ان کے بھائی کو افطار کرانے کا ثواب مل جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی خواہش ہوتی تھی کہ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کریں۔ اگر بھائی روزہ نہیں رکھا ہے تو کم سے کم ایک گلاس پانی لا کر کے پیش کر دے، کچھ کھجوریں لا کر کے پیش کر دے، اگر افطار کر لیا اس کی کھجور پہ تو اسے بھی اتنا ہی ثواب مل جائے گا جتنا ثواب ہمیں ملا ہے۔ لیکن آج کے زمانہ میں ہمارا حال بالکل بدل گیا ہے۔ کوئی چیز ہمیں پسند نہیں ہوتی تو ہم سوچتے ہیں کہ کسی دوسرے کو دے دیں، کوئی کھانا ہمیں پسند نہیں ہوتا تو ہم سوچتے ہیں کہ کسی دوسرے کو دے دیں۔ ہمارا معیار اپنے لیے کچھ ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے کچھ اور ہوتا ہے۔ ایسی سوچ ایک انسان کے اندر برتری کا احساس پیدا کرتی ہے جسے اسلام پورے طور پر مٹانا چاہتا ہے۔ چنانچہ کمال ایمان کی پہچان یہ بتائی گئی کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، اور جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی ناپسند کرو۔ بہرکیف اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں خود کو ایک جگہ پر رکھیں اور دیکھیں کہ آپ اس جگہ پر اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں، آپ کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے۔ آپ اس جگہ پر جو معاملہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں۔ یہی دراصل یہ قاعدہ ہے کہ ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کریں۔ اگر لوگ اس قاعدہ اور اس ضابطہ کو اپنی زندگی میں اتار لیں
تو یاد رکھیں یہ اتنی پیاری سی بات ہے کہ کوئی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے، کوئی کسی سے جھوٹ نہ بولے، اور کسی کی دنیاوی یا دینی مصلحتیں معطل نہ ٹھہریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان جو اپنے لیے پسند کرے گا وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کر رہا ہوگا، گویا کہ سارے لوگوں کے حالات سدھر جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔